موضوع الدرس في قصة سيدنا داود علیہ السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكم وفصل الخطاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء ابن أحمر إكرمة ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر، ولم يكن للمدعي بينة فأرجع أمرهما، فلما كان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي، فقال: يا نبي الله، ألا ما تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال له: إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة۔ فقال: والله يا نبي الله، إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اقتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد، فأمر به داود عليه السلام فقتل۔ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا ملک عطا فرمایا، بڑی قوت، بڑی عظمت، شان والا ملک عطا فرمایا۔ اس روایت میں حضرت ابن جریر اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت واقعہ نقل کیا ہے، ان نفرین من بنی اسرائیل، دو بندے تھے بنی اسرائیل میں سے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی اور حضرت داؤد کے پاس مقدمہ لائے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس نے کہا: انہو اغتصبہ بقرا، کہ حضرت اس نے میری گائے چھین لی ہے۔ فانکر الاخر، دوسرے نے کہا کہ میں نے نہیں چھینی۔ ولم یکن للمدعی بینۃ، اور مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، کوئی شہادت نہیں تھی، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ حضور نے فرمایا جو آدمی دعویٰ کرے، جو مدعی ہو، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرے، اور اگر ثبوت پیش نہ کرے تو پھر دوسرے پر قسم ہے، وہ قسم اٹھائے اور یہ اعتبار کرے۔ تو اب مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے۔ فارجع امرهما، آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، مہلت دے دی۔ فلما كان الليل، جب آپ رات ہوئی، عمر داؤد علیہ السلام فی المنام بقتل المدعی، آپ نے خواب دیکھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مدعی کو قتل کر دو۔ فلما كان النهار طلبهما، جب دن ہوا آپ نے ان دونوں کو طلب فرمایا، وامر بقتل المدعی، اور حکم دیا کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ فقال: یا نبی اللہ، لا ما تقتلنی، اس نے کہا کہ حضرت مجھے کیوں قتل کرتی ہیں، حالانکہ میں مدعی ہوں، اس نے میری گائے بھی چھین لی اور قتل بھی مجھے کرتے ہیں۔ فقال له: ان اللہ تعالی امرنی بقتلک فانا قاتلک لا محالۃ۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے تیرے قتل کرنے کا، اور میں نے ہر حال میں تجھے قتل کرنا ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ انبیاء کے خواب میں کوئی شیطان دخل نہیں دے سکتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے حکم میں ہوتی ہیں۔ فقال واللہ یا نبی اللہ ان اللہ لم یامرک بقتلی لاجل ھذا الذی ادعیت علیہ، کہنے لگا خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ پاک نے تمہیں میرے قتل کا حکم اس مقصد میں، اس مقدمے کے لیے نہیں دیا، اس میں تو میں سچا ہوں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کے والدین کو، اس کے والد کو دھوکہ دے کے بلایا تھا اور اس کو قتل کر دیا تھا، اس بندے کے والد کا میں قاتل ہوں، اللہ نے آپ کو اس وجہ سے مجھے حکم دیا ہے قتل کرنے کا۔ وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ أَحَدٌ، لیکن کسی کو اس قتل کا پتہ بھی نہیں تھا۔ فَأَمَرَ بِهِ داؤد علیہ السلام فَقُتِلَ، داؤد نے حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یعنی اللہ نے ایسا ملک عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیصلوں کے اندر بھی رہبری فرماتے تھے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، مانا بنی اسرائیل میں ہیبت تھی، دہشت تھی، عظمت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ وقوله جل وعلا وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی حکمت سے مراد کیا، یعنی الفہم والعقل والفتنۃ۔ اللہ فرماتی ہم نے داؤد علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، ذکا عطا فرمایا، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ وقال مرۃ الحکمت والعدل، عدل عطا فرمایا۔ وقال مرۃ الصحاب، ثواب، کہ آپ جو بھی فیصلہ فرماتے وہ صحیح فرماتے تھے۔ وقال قتادہ کتاب اللہ واتباع ما فیہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب دی اور حکم دیا کہ اس کے اندر جو ہے اس کی اطاعت کریں۔ وقال سدی الحکمت والنبوۃ، اللہ نے حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ وقولہ جل جلالہ وفصل الخطاب، قال شرین القاضی والشعبی فصل الخطاب الشہود والایمان، انہوں نے فرمایا فصل الخطاب کی معنی یہ ہے کہ گواہی اور قسم۔ وقال قتادہ شاہدان علی المدعی و یمین المدعی علیہ فصل الخطاب، کہ یا تو مدعی دو گواہ پیش کرے یا مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے، یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے فصل الخطاب۔ الذی فضل به الانبیاء والرسل وقال المؤمنون والصالحون وقضاء هذه الامة الى يوم القیامہ، حضور کی امت کے اندر بھی یہی قیامت تک حکم جاری ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے اور مدعا علیہ قسم کھائے، اگر مدعی ثابت نہ کر سکے۔ وقضا قال ابو عبد الرحمن السلمی وقال مجاہد السدی واصابت القضاء وفهم ذلك، فصل الخطاب کا معنی اللہ نے آپ کو فیصلے کرنے کی قوت دی کہ صحیح فیصلے فرماتے تھے۔ وقال مجاہد ایضا هو الفصل فی الکلام وفی الحکم، اللہ نے آپ کو خطاب میں بھی فصل عطا فرمایا، خطابت بلاغت عطا فرمائی، اور حکم کے اندر بھی۔ وہذا اسم الظاہر ھذا کلہ وهو المراد، واختارہ ابن جریر وقال نبیات حدثنا ابن شبۃ النمیری قال حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثني عبد العزيز ابن ابي ثابت عن الرحمن بن زناد نبي بلال بن برد نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال اول من قال اما بعد داؤد علیہ السلام وهو فصل الخطاب، وقضا قال الشافعی فصل الخطاب اما بعد، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے یہ کلمہ جو ہے حضرت داؤد نے استعمال فرمایا اما بعد، یہی فضل خطاب۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ،
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں سجدہ ہے، بعد میں کر لیں. قرآن مقدس کی ان آیات میں ایک عجیب واقعہ ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ حل اتاک نبأ الخصم، کیا آپ کو پہنچی ہے ان جھگڑے والوں کا قصہ؟ یعنی نہیں پہنچا جب تک اللہ نے نہیں پہنچایا. اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کے ان کے عبادت والے کمرے میں داخل ہوئے. اذ دخلوا علی داؤد، وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پہ. ففزع منہم، حضرت داؤد گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں. خصمان، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے. بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق، حق اور انصاف سے ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں. ولا تشتت، بالکل زیادتی نہ کریں. اور اس کے بعد ہمیں جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کریں. اب یہ واقعہ جو ہے بڑا عجیب بھی ہے اور اس پر بڑے روایات لکھی گئی ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے لیے اوقات مقرر کر دیے تھے کہ ہر حال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں رہے. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام، یاد رکھو محراب کہتے ہیں، ایک تو وہ محراب ہے جو مسجدوں کے آگے لگایا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا مسجدوں میں. جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت عمر مسجد کے اندر شہید ہو گئے تو اس کے بعد حفاظت کے لیے محراب بنائے گئے. اور محراب بنانے کے بعد چونکہ اس دور میں جتنے صحابہ ہیں ان کا اجماع ہو گیا، کسی نے اعتراض نہ کیا، لہذا وہ بھی سنت ہو گئی. کیونکہ استدلال جو ہے نا وہ چار چیزیں ہیں: کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، سنت رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، اجماع یعنی اجماع صحابہ، اور قیاس. قیاس کا معنی کہ انہی مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کیا جائے. یہ چار مستدلات ہیں. اور یہ چاروں چیزیں جو ہے یاد رکھو حضور کی حدیث سے ثابت ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے کتاب اللہ ہے اور سنت ہے. حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین،
میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت، ایک کتاب اور میری سنت۔ اب یہ دونوں ثابت ہو گئے۔ اجماع صحابہ فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اب خلفاء راشدین کی اتباع جو ہے وہ بھی اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اجماع سے حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے مگر ما انا علیہ و اصحابی، مگر جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو صحابہ کا اجماع بھی وہی مقام ہے جو سنت کا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے اور کوئی نص نہیں مل رہی ہے، اب کیا کرے آدمی؟ تو اب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی نظیر تلاش کر کے اسی پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلایا کہ بھئی حضور کا زمانہ اور تھا، ہمارا دور اور ہے، اب لوگوں میں شراب پینے کی زیادہ بیماری ہو گئی ہے، تو شراب کی سزا جو ہے نا ہمیں زیادہ دینی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں 40 کوڑے مار دیے جاتے تھے، اور وہ بھی کوئی باقاعدہ کوڑے نہیں تھے، کسی نے بیت مار دیا، کسی نے رومال کو لپیٹا مار دیا۔ تو سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑا مارا جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جو بندہ شراب پیے گا نشہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ہوگا، اور جب نشہ ہوگا تو آدمی بات ہے کہ بکواس کرے گا۔ جب نشہ ہوگا اب اس کو کیا پتا ہے، بیوی کو ماں کہے گا، ماں کو بیوی کہے گا۔ تو جب وہ اس قسم کے بکواس کرے گا تو غلط تہمت لگانے والے کی قرآن نے سزا رکھی ہے 80۔ تو اب یہ بھی تو غلط باتیں کر رہا ہے، اس کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس مسئلے پہ قیاس کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے جو آج کل ہمارے بعض ساتھیوں میں، نوجوانوں میں ایک بات چل نکلی ہے، ذرا سی بات وہ کہیں گے جی حدیث میں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، اللہ انہیں بھی، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور عصبیت سے نکالے۔ اگر اسی طرح ہوں تو پھر تو اہل قرآن کا بھی یہی مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، نبی کی حدیث تو اتاری ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ ہر آیت پہ، ہر بات پہ قرآن کا مطالبہ کریں، تم کہاں سے دکھاؤ گے؟ وہ کہیں جی کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، قرآن کی آیت پڑھو۔ کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ تراویح 20 رکعت ہے، وہ کہیں جی قرآن میں پڑھو، نہیں ہے زیادہ چھٹی۔ اصل میں نام قرآن کا لیا، لیکن سب سے بڑے منکر قرآن وہ ہیں، قرآن کو تو مٹا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آدمی صرف حدیث مبارک کا مطالبہ کرے تو پھر وہ بھی وہی حال ہوگا۔ تو لازمی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث محمد مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ قرآن متن ہے، شرح جو ہے وہ بیان محمد مصطفیٰ۔ اور اسی طرح جب حضور کا فرمان ہے اس میں ہم صحابہ کے محتاج ہیں، ہمیں صحابہ بتائیں گے کہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس شان میں نازل ہوئی، کس حکم میں نازل ہوئی۔
چونکہ گواہ جو ہیں صحابہ. تو اب جب چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو اب آپ صحیح معنی میں بنیں گے اہل سنت والجماعہ. اہل سنت مانا نبی کے طریقے پہ چلنے والے، اور جماعہ مانا صحابہ کا دامن پکڑنے والے. ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے، آدمی بھٹکتا چلا جائے گا. اب یہی جو واقعہ ہے، محراب جو ہے، یاد رکھو محراب ہوتا ہے مسجد کے آگے، تاکہ امام جو ہے وہ محراب میں آگے ہو اور مقتدیوں سے الگ نظر آئے، تاکہ کوئی دشمن حملہ کرے تو پکڑا تو جا سکے نا. اب امام مل کے کھڑا ہے تو کیا پتہ لگے گا؟ اسی طرح اس کو بھی محراب کہتے ہیں کہ بعض علماء، بعض اللہ کے اولیاء مسجد کے ساتھ دیوار میں ایک کمرہ بنا دیتے ہیں اپنی عبادت کا. نماز پڑھائی، ادھر سے دروازہ کھولا، کمرے میں چلے گئے. کیونکہ اگر امام آئے مسجد کے آخر سے تو ساری صفیں پھلانگ کے پہنچے نا آگے. محراب سے راستہ رکھ دیتے ہیں کہ امام صاحب ادھر سے آئے، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، ادھر سے نکل گئے. نہ لوگوں کو تکلیف ہوئی، نہ کسی کی نماز خراب ہوئی. تو اس کمرے کو بھی محراب کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے مخصوص. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اب جب حضرت زکریا اپنے اس عبادت والے کمرے میں داخل ہوئے جس میں بی بی مریم کو بھی رکھا ہوا تھا، وجد رزقا، دیکھا تو پھل پڑے ہیں. محراب مانا وہ کمرہ جو عبادت کے لیے مخصوص تھا. اسی لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ هل اتاک نبأ الخصم. یاد رکھیں نبا مانا خبر، نبا مانا خبر. اسی لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی عام فاسق گناہگار خبر لے فتبینوا، تحقیق کرو. یہ نہیں بس خبر سنی اور اچھال مار دی. نبأ مانا خبر، ذالک من انباء الغیب. اللہ نے فرمایا یہ وہ غیب کی خبریں ہیں میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں. وہاں بھی لفظ ہے انباء، لیکن بات رکھیں بعض علماء کہتے ہیں نبا مانا خبر، خبر نبا ایک مانا ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، فرق ہے دونوں میں. خبر عام بھی ہوتی ہے، نبا کا مانا جو خبر بڑی اہم ہو. جیسے قرآن کہتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا سے مراد وہ قیامت کی بڑی اہم خبر ہے. دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں نبأ عظیم، بہت بڑی خبر. تو اس لیے جب لفظ نبا ہوگا مانا تو خبر ہے، لیکن بڑی اہم خبر، بڑی عجیب خبر، عظیم خبر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ کو وہ عجیب قصہ پہنچا، وہ خبر پہنچی. هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، کہ وہ جب تو جھگڑنے والے تصوروا مانا دیوار پھلانگ کے اندر آئے.
دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے اور چوکیدار گیٹ پہ بیٹھے رہے، یہ دوسری طرف سے دیوار پھلا کے اندر آ گئے. اذ دخلوا على داؤد ففزع منهم. حضرت داؤد علیہ السلام پہ داخل ہوئے. داؤد بیدار ہوئے، متوجہ ہوئے، دیکھا کہ دو آدمی ہیں اور دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، کیونکہ سب سمجھ آ گیا اگر دروازے سے آتے تو کبھی ان کو چوکیدار اجازت نہ دیتے، اگر اجازت دیتے تو پہلے آ کے مجھ سے اذن مانگتے. صاف سمجھ آ گیا یہ تو دیوار پھلانگ کے آ گئے. اذ دخلوا على داؤد ففزع منهم. حضرت داؤد گھبرا گئے، ڈر گئے. قالوا لا تخف. نے کہا ڈرے نہیں، آپ کو ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض. ہمارا جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر ہماری زیادتی ہے، ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں، آپ ڈرے نہیں. اب یہاں یاد رکھو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد ڈر گئے اور قرآن کہتے لا یخشون الا اللہ، کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. لا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو کہ داؤد پھر کیسے ڈر گئے؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور ادھر قرآن بتلا رہا ہے کہ موسیٰ حضرت داؤد گھبرا گئے اور اس کے بعد نے کہا نہ ڈریں نہ ڈریں، تسلی دی. تو پھر داؤد علیہ السلام کو تسلی ہوئی. ادھر قرآن کہتا ہے نبی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ادھر کہتا ہے کہ ڈر گئے. تو یاد رکھیں وہاں لفظ جو ہے الگ ہے، یہاں الگ ہے. وہاں کیا لفظ ہے؟ لا یخشون احدا الا اللہ. خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت، ہیبت و جلال کے سامنے دل میں خشیت ہے. وہ پیغمبروں کی اللہ کے سوا کسی کے آگے یہ خشیت نہیں ہوتی. اور یہ خوف ہے، خوف طبعی چیز ہے. کسی موذی چیز کو دیکھ کے ڈر جانا جو ہے یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں، وہ خشیت ہے، یہ خوف ہے. اب دیکھیں نا کہ بندہ استاد سے بھی ڈرتا ہے نا، جس سے 2 سبق پڑھے ہوں. یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اب تو الحمدللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب طالب ہوتے تھے وہ استاد سے ڈرتے تھے کہ استاد ایسے آتے نا مدرسے میں اور 600 700 طالب ہے، شور ہے، لڑائی. استاد داخل ہوئے بس ایسے معلوم ہوتا سانس نکل گئی ہے. تو استاد کی ایک عظمت تھی، ایک روب تھا، ایک ورنہ اتنے چھوٹے سے کمزور استاد تھے، ایک طالب کندھے پہ بٹھا کے بھاگ جائے. کون سے استاد پہلوان تھے کہ ڈنڈے لے کے آ جاتے تھے؟ لیکن وہ ڈر ادب کا ہوتا ہے. یاد رکھو ایک ڈر ہے دشمن سے، یہ بھی ڈر ہے، لیکن اس میں اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک آدمی ہے بچھو دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. استاد اور بچھو ایک ہے، وہ عظمت کی وجہ سے ڈر ہے اور یہ اس کے نقصان کی وجہ سے ڈر ہے. دونوں میں فرق ہے. انبیاء کے دلوں میں عظمت صرف اللہ کی ہوتی ہے، وہ خشیت بھی اللہ کی ہوتی ہے. باقی دنیاوی باتیں ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ عصا ہے، لکڑی ہے، فرمایا پھینکو لکڑی. جب لکڑی پھینکی وہ تو سانپ بن گئی. آپ نے تو بھیجا ہی حیۃ تسعی. اب موسیٰ علیہ السلام دوڑے. اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ نہ ڈرو نہ ڈرو، خذھا ولا تخف. پکڑو اپنی لکڑی کو اور مت ڈرو. اللہ میں تو سانپ ہے. اللہ نے فرمایا پکڑو تو صحیح. پکڑا تو لکڑی بن گئی. تو وہ بھی خذھا ولا تخف، وہاں بھی لا تخف ہے. خوف طبعی ہے، سانپ کو دیکھ کے ہر آدمی ڈرتا ہے.
اس میں کون سی بہادری کی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بہادری کی بات؟ بعض سانپ ہوتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے، وہ مجمع میں ڈالتے ہیں، 2 لاکھ کے مجمع جلسے کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ دیکھتا بھی کوئی نہیں، بھی ربڑ ہے کیا بھلا ہے، اصلی سانپ ہے، 2 لاکھ بندے میں سانپ کدھر سے آ گیا، یعنی یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، بس سب بھاگ جاتے ہیں، خیمے گر گئے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے، مر گئے، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ تو یہ خوف طبیعی ہے، یہ خوف جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے فرمایا جی گھبرائے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ دیکھیں بات کیا کہتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ حق و عدل کا فیصلہ کریں، وَلَا تُشْطِطْ، زیادتی نہ کریں، وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں ہدایت کریں سیدھے راستے کی۔ تو حالانکہ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ انصاف کریں، اللہ کا نبی نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی کبھی غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کو فیصلہ کرانے ہیں اور صاحب علی فیصلہ انصاف کا کرنا، بلا تو زیادتی نہ کرنا۔ وہ اللہ کا نبی ہے، یہی کمال ہے نا داؤد کا کہ کتنا صبر ہے اس میں، کہ اتنی بات کے باوجود جو ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی جو ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ناجا کہتے ہیں دمبی، دمبی جو ہم یہاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہے، وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ کہتا ہے وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، میری 100 پوری ہو جائے، تمہارا کاکھ نہ رہے۔ اور اس نے اذنی فی الخطاب، اس نے بڑا دبا دیا ہے مجھے اس بات میں، اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، آپ مہربانی کریں فیصلہ کریں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد نے فرمایا واقعی ٹھیک بات ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ تمہاری ایک بھی مانگنا چاہتا ہے، خود اپنے پاس 99 ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اسی طرح ہے بہت سارے لوگ جو آپس میں شراکت کے کاروبار کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ تھوڑے ہیں۔ آپ نے کہا بھئی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، یہ بعض یہ شریک لوگ جو ہیں نا وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار دیتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس نے بھی زیادتی کی ہے کہ اس کے پاس 99 ہے، تمہارے پاس ایک ہے، کہتے وہ بھی مجھے دے دو۔ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اب داؤد نے سمجھا کہ ہاں اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے،
حضرت داؤد نے استغفار کیا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا. یاد رکھیں یہاں لفظ کہہ راکعا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، لیکن مراد اس سے سجدہ ہے، مراد رکوع نہیں ہے. حضرت داؤد سجدے میں گر گئے. اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی سجدہ تلاوت ہے مثلا اور وہ سجدے میں تو نہیں گیا لیکن رکوع میں چلا گیا ہے تو سجدہ ہو جائے گا کہ اللہ نے رکوع کو بھی سجدہ فرمایا ہے. ایسے میں خر راکعا واناب. یاد رکھیں یہ ضرورت کی بات ہوتی ہے. جیسے امام مثلا کبھی کبھی یہاں جمعہ میں سورت سجدہ پڑھتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، امام سجدے میں جاتے وہ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کی بھی نماز ہو جائے. لیکن یہی ہے کہ وہ جائے سجدے کی نیت سے، لیکن گو رکوع میں گیا سجدے میں نہیں گیا تب بھی سجدہ ہو جائے. ورنہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ اسی طرح ادا کیا جاتا ہے جیسے عام سجدہ کیا جاتا ہے. ویسے بھی اس سجدے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورت پہ سجدہ ہے ان آیات میں، اور کافی ائمہ جو ہیں وہ اس کو سجدہ تسلیم نہیں کرتے. فغفرنا له ذلك، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد کی غلطی معاف کر دی. وَإِنَّ له عندنا زلفى وحسن مآب. اللہ نے فرمایا اس کے لیے قیامت میں بڑا ہمارے ساتھ قرب کا مقام ہے اور بڑے اعلیٰ درجات ہیں جنت میں جو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور سب سے اعلیٰ مقام جنت میں اللہ کے رسولوں کا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی غلطی کو معاف کر دیا. لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ جو ہے بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس میں یاد رکھیں کہ سب سے بہتر بات تو یہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح بڑے بڑے مفسرین نے، کبیر نے، ابن جریر نے اور رازی نے اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہے کہ سب سے بہتر بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ بیان نہ کرے ہمیں بھی تحقیق نہیں کرنی چاہیے. ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے. اب دیکھیں نا جیسے ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، کیا بیماری تھی اللہ عالم. چونکہ قرآن مقدس نے صرف اتنا ذکر کیا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے جو دکھ پہنچا ہے آپ رحم فرمانے والے ہیں. وہ در کیا ہے، بیماری کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کی. ایک دوسری جگہ پہ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن وہ تکلیف کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے، قرآن نے ذکر نہیں کیا. اب یہ لوگوں نے بڑے بڑے واقعات بنائے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، سر سے پاؤں تک کیڑے تھے، حتیٰ کہ ان کو بستی سے نکال دیا گیا. باہر جھوپڑی میں آ کر آپ نے قیام کیا اور کہتے ہیں وہ کیڑے پھیلتے 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 حتیٰ کہ زبان پہ بھی آ گئے. اب اللہ کے آگے پیغمبر رو پڑے گی، یا اللہ تیرا ذکر کرتا تھا، اب زبان میں بھی کیڑے آ گئے تو تیرا ذکر کیسے کروں. یہ سارا بالکل جھوٹ ہے، الف سے لے کر یہ تک من گھڑت قصہ ہے. اللہ اپنے نبیوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے کہ ان میں کیڑے ڈال دیں. عقل کی بات ہے کہ نبی کی شان یہی ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوں لوگ نفرت کریں اس میں.
یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، یہودی روایات ہیں جو انہوں نے ہماری کتابوں میں داخل کی ہیں. علم ہوتا نہیں ہے اور لوگ جناب حضرت ایوب کو کیڑے پڑ گئے اور کیڑے پڑ گئے اور کیڑے. بھئی خدا نے جب نہیں بتلایا بیماری کا، تم کیوں بیماری ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ نے تو پردہ رکھا ہے. جیسے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب اندھے ہو گئے، نعوذ باللہ، نبی تو کبھی اندھا نہیں ہوتا. وہ جی حضرت یوسف کے قمیص سے آپ کو آنکھیں نہیں، آپ اندھے ہو، بالکل غلط ہے، اندھے نہیں ہوتے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یوسف علیہ السلام کے روتے روتے وہ سیاہی جو تھی وہ سپیدی میں بدل گئی. یہ نہیں کہ اندھے ہو گئے، پانی بہتے 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 اتنا ضعیف ہو گئی تھی آنکھیں کہ گویا وہ سپیدی میں بدل گئی، وہ سیاہی باقی نہ رہی. یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا لفظ کبھی نہ لگائیں جو پیغمبر کی شان کے خلاف. اللہ نے انبیاء کو بڑی شان دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، حسب، نسب سب کی حفاظت فرماتے ہیں اور پیغمبروں کا بڑا اعلیٰ شان ہوتا ہے. ان کو اللہ ایسی بیماریاں نہیں دیتے کہ لوگ اعتراض کرتے پھریں اور داغدار بناتے پھریں. اس لیے سب سے بہتر فیصلہ تو وہی ہے جو ابن کثیر نے اور ابن جریر نے اور کبیر نے اور رازی نے اور بیضاوی نے اور در منصور نے اور زاد المسیر نے، سب بڑے بڑے علماء نے کیا ہے کہ اللہ نے جس بات کو راز رکھا ہے تم بھی راز رہنے دو. بس کیا واقعہ تھا اللہ عالم. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، ہر بات سے بچ جاؤ گے. دیکھیں نا، جب آدمی بات کرے گا ہو سکتا ہے غلط کر بیٹھے. تو سب سے اسلم اور اہون طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھپا دیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی. اب موسیٰ کی اماں کا نام کیا تھا؟ بس چھوڑ دو، ضروری ہے ہم ڈھونڈتے پھریں. اچھا، لوگ بھی ایسے جاہل ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام مولوی صاحب معلوم ہو جائے نا تسخیر کا وظیفہ ہے، پھر پیسے ہی پیسے ملتے ہیں. یعنی موسیٰ کے نام میں برکت نہیں ہے، اماں کے نام میں برکت ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کی اماں نبی ہے؟ شان نبی کا زیادہ ہوتا ہے یا اس کی ماں کا زیادہ ہوتا ہے؟ بس ایک جہالت ہے، لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا گیا. بس بھائی جیسے آپ دیکھیں مولوی صاحبان جناب وظیفے لکھتے ہیں، توید لکھتے ہیں، اصحاب کہف کے نام ہیں، جس کو جن ہو دکھائیں تو وہ جن حاضر ہو جاتا ہے اور جن نکل جاتا ہے اور فلاں. وہی جب قرآن نے ان کا نام نہیں لیا تم کہاں سے نام ڈھونڈ کے لے آئے ہو؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، اللہ فرماتے ہیں وہ ٹولی جوانوں کی جنہوں نے غار میں پناہ لی. کون تھے؟ قرآن نے بتایا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا کیا نام ہے. یہ سب اسرائیلی اور یہودی روایات ہیں. ان کو پڑھ پڑھ کے اور وہب ابن منبہ اور کعب الاحبار کی روایات انہوں نے لیا ہے اسرائیلی روایات سے. وہ سارے انہوں نے کہا جی اصحاب کہف کے نام یہ تھے، ان کے کتے کا نام بھی ڈھونڈ کے لے آئے ہیں. ماشاءاللہ ہماری قوم ہے نا جی، ماشاءاللہ یہ تو بلا لوگ ہیں. آپ دیکھا نہیں ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے استخارہ ہو جاتے ہیں. 1 سیکنڈ آپ ہولڈ کریں جی، ہاں استخارہ ہو گیا. نبی کو استخارے میں 3 دن لگتے ہیں، بدبخت 1 منٹ میں کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا استخارہ 3 دن کرو، 7 دن کرو، 2 رکعت پڑھو، پھر 3 دفعہ یہ استخارے کی دعا پڑھو. اللہ کے نبی سکھلا رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھو. اور بعض علماء فرماتے ہیں دعا استخارہ نماز کے اندر پڑھو. یعنی جب آپ درود پڑھ لیتے ہیں، درود کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہی دعا پڑھیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فی عاجلہ وآجلہ فاقدر لی. کتنا دیر لگتی ہے؟ یہ 1 سے ہولڈ کریں جی استخارہ ہو گیا. عجیب آدمی ہے.
پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور کیسے کیسے معتقد پیدا ہوئے ہیں جاہل. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا صدق رسول اللہ. حضور نے فرمایا میری امت میں ایک وقت آئے گا جاہل جو ہیں وہ مفتی اور عالم بن جائیں گے. ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں. آج وہی وقت آ گیا. ہر نعت خواہ عالم ہے، سر ننگا ہے، بال انگلش کٹے ہوئے ہیں، چل رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے اور تقریر سیرت نبی پہ ہو رہی ہے. یہ سیرت رسول ہے؟ تو اس لیے سب سے اسلم راستہ تو یہ ہے کہ یہ قصہ داؤد جو ہے اللہ جانتا ہے. فی امان اللہ. باقی انشاءاللہ زندگی باقی تو تفصیل باقی. اب وقت ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے گھر میں کوئی پردہ نہیں. پھر اللہ کے گھر میں کوئی حلال حرام بھی نہیں. جب پردہ نہیں تو کوئی کسی کی عورت کو پکڑ کے لے جائے. اللہ کے گھر میں سب حلال. ماشاءاللہ. یعنی جہاں اللہ نے پردہ اتارا ہے وہاں آگے بے حیائی کرنا چاہتی ہو. یہاں پردے کا حکم ہوا ہے. اسی جبل صفا پہ جب حضور نے بیعت لی ہے عورتوں سے، آگے پردہ ہے. حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضور عمر کو کہتے ہیں، عمر زور سے پڑھتے ہیں، عورتیں پھر کہتی ہیں، اور دور بیٹھ گئی حجاب میں حضور نے بیعت کی. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں جی کوئی، پھر اللہ کے گھر میں جی کوئی نکاح شکا کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کے گھر میں کوئی حلال حرام کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کا گھر جو ہوا سب چھٹی. حقہ پینے والا امامت کر سکتا ہے، منہ شو صاف کرے تو امامت تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں پینا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر مولوی بیچارے اس مصیبت میں مبتلا تھے. اللہ معاف کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. بڑے بڑے عالم تھے لیکن بیچارے حقہ پیتے تھے. ایک وبا ہوتی ہے نا، ایک علاقے میں ایک مصیبت ہوتی ہے نا، چل جاتی ہے. جیسے یہ ہمارے ریاستیں ہیں نا، جیسل پور، جے پور، جودھ پور، بیکانیر، جیسلمیر، ان میں افیون جو نہ کھائے اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ ہے جو افیون نہیں کھاتا. 70 بیماری کا علاج وہ افیون سے کرتے ہیں. جس کے گھر میں جاؤ پہلی دعوت بھی افیم پیش کرے گا. اب یہ علاقائی رواج ہے، اللہ معاف کرے. بہرحال اگر منہ میں بدبو نہ ہو تو امام بن سکتا ہے. میرے دادا نے 2 شادیاں کی، دونوں مر گئے. سوتیلی دادی نے میرے ماموں سے شادی کی. تمہارا ماموں جو ہے اس کے کیا بنتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، کہ مفتی سے جا کے پوچھو. گھر میں جو محرم ہے، باپ ہے، ماں ہے، ان سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن بدن چھپانا ضروری ہوتا ہے. ان سے پردہ نہ ہونے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ عورت جو ہے کپڑے اتار کے باپ کے سامنے کھڑی رہے. وہ حق صرف خاوند کا ہے. ایک آدمی کا نکاح عورت نے پڑھا ہے، نہیں ہوتا نکاح. عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، مرد نکاح پڑھائے گا. گواہ بھی مرد ہوں گے. غار ہیرا اور غار سور پہ چڑھنے کا کوئی حکم نہیں. کوئی جائے تو چلا جاتا ہے، دیکھ آتا ہے، ایک مقام ہے، ورنہ حکم کوئی نہیں ہے. روٹی میں اگر نوالا گر جائے اٹھا لو، صاف کرو، کھا لو. صلاۃ الخسوف جو ہے جب چاند پکڑا جائے یا سورج کو کسوف ہو جائے، منع یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں ہوں. اس میں کوئی جھگڑا نہیں، نہ حنفی نہ شافی، کوئی جھگڑا نہیں. انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے کرے اگر بے نور ہو سکتے ہیں تو تم تو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہو. سلام پھیرنے کے بعد لوگ مصافحہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. جب سلام کیا یہی سلام کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، بس
یہ جو السلام علیکم جی السلام علیکم یہ بدعت ہے. 28 دن کا پیکج ہے، 10 دن مکے میں، 10 دن مدینے میں، پھر 8 دن مکے میں. آپ مسافر ہیں، کسی ایک جگہ 15 دن آپ نہیں ٹھہر رہے. مقیم تب ہوتا ہے جب کسی ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں. آپ تو پھر مسافر ہو گئے، وہاں گئے مسافر تھے، پھر آ گئے ادھر، آ گئے ادھر سے پھر مسافر ہو گئے. کہتے جی کہ آج کل لوگ جو ہے اکثر پیروں کے پاس جاتے ہیں. میرا بھائی اگر مرشد صحیح معنی میں مرشد ہے، صحیح معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا چلنے والا ہے، صحیح معنی میں متبع محمد مصطفیٰ ہے، تو ایسے پیروں کے پاس بالکل جائیں، بیعت کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنی اصلاح کریں، تاکہ وہ آپ کی غلطیوں پر آپ کو ٹوکیں اور آپ ان کا کہنا مان کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہم جو جھگڑا کرتے ہیں، جو پیر بنے ہوئے ہیں نہیں، بدقسمتی سے اللہ والوں کے گھر پیدا ہو گئے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ پہلے جو تھے وہ تو عقاب تھے، یہ کوے ہیں لیکن بیٹھ گئے ان کی جگہ پر. تو ان کو ہم نہیں پیر مانتے. مرشد وہ ہے جو متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو، یعنی جس کے ہر قول اور عمل سے تصویر ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت کی. اللہ ایسا مرشد تجھے نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. میں کیا ہے، بالکل پیر رکھے. قضا نماز اسی طرح ہے جیسے ادا ہوتی ہے، بس نیت ہوتی ہے کہ یہ میری قضا ہوئی تھی پڑھ رہا ہوں بس. مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کریں، حنفی مسلک میں اور شافعی مسلک میں جائز ہے. کہتے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں اپنے نام لکھ کے قرآن میں رکھ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں. قرآن میں نام رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھے گا تیرا نام؟ نام ہی تیرا بدھو ہو تو قرآن کیا پڑھے گا؟ منگلا، بدھو، خمیسہ، سہارا. ہاں جی، جب نام ہی ایسے ہو قرآن کو تو نام نہیں آئے گا تمہارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد الحرام ہو یا مسجد النبی ہو، نمازی کے آگے نہ گزرے. مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے. اگر میاں بیوی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دونوں نے دوڑ لی، خاوند نے بال نہیں کٹائے، بیوی کے کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں. بچے کا نام رکھنا ہے میرے بھائی، صحابہ کے نام میں سے کوئی نام رکھ لو. بھائی یہ فکر تو ان لوگوں کو ہو جن کے پاس نام نہ ہو. تمہارے پاس 25 نام تو انبیاء کے قرآن میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی رکھ لو. حضرت شعیب کا نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، ایوب ہیں، ادریس ہیں، الیاس ہیں، یونس ہیں. اسی طرح حضور کے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. حضور کے بیٹے ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، قاسم ہیں، عبداللہ ہیں. مسلمان کو کیا غم ہے نام رکھنے میں؟ کوئی نام رکھ لو. باقی انگریزی نام رکھنا ہو تو کسی انگریز سے پوچھو. آج کل شوق ہوتا ہے نا کہ ماڈرن نام ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے لذت حاصل، بالکل لعنت ہے اور قیامت میں اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. اللہ فرمائے کہ حشر والے دیکھیں گے یہ بدبخت اپنے ہاتھوں سے لذت کر مٹاتا تھا. اگر عورت حاملہ ہے، روزہ رکھنے میں خطرہ ہے، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. احرام کی حالت میں صرف حجر اسود کو چومیں، غلاف کعبہ کو نہیں. اگر عورتیں جمعہ کی نماز گھر میں پڑھیں، گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ مسجدوں میں ہوتا ہے، وہ گھر میں ظہر پڑھیں گی. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، حجر اسود پہ بھی یہی پڑھیں.
میں نے ان دعا کے لیے کہا تھا کہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، اللہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے علم میں ہے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک ہوگا دو ہوں گے۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان میں صیام و قیام نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان میں لیلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا نام عتقاء من النار میں داخل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اب کفر نے سازش کر لی اس ملک کو مٹانے کے لیے تو رحم فرما، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم کا فیصلہ فرما، یا ارحم الراحمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔